داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. وقال سبحانه وتعالى في شان حبيبه إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضوری سیدی مرشدی و مولائی متعنا اللہ بفیوده وعلومه وطول بقائه بالصحة والعافیہ. حضرات خلفاء سلسلہ عالیہ یعقوبیہ اور نبیرہ اکبر حضرت العارفین محمد پاشا صاحب حفظہ اللہ، معزز خلفاء کرام، حاضرین مجلس، آج ہم اللہ کے لطف و کرم سے ہفتہ واری حلقہ ذکر اور مجلس واعظ و نصیحت میں جمع ہیں. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور نصیحت حاصل کرنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے، سکون قلب عطا فرمائے، حضرت کی عمر وسعت اللہ تعالیٰ دراز فرمائے، حضرت کا فیضان 400 عام فرمائے بجاہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خطبات حرمین عربی خطبات کا مجموعہ ہے. اس میں جس وقت سعودی حکومت جب اہل سنت کا دور تھا، یعنی 70-80 سال پہلے، 100 سال پہلے قریب، اس وقت وہ خطبات دیے جاتے تھے. تب کے خطبات حرمین کے آج بھی کتاب کی شکل موجود ہیں، جو جمعے کے موقع پر خطیب حضرات اس میں منتخب جملوں کو یاد دیکھ کر پڑھتے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق خطبات تھے. آج بھی حرمین شریفین میں ان خطبات کو دہرایا جاتا ہے. بعض روایتوں کو اس میں سے لے کر خطیب وہاں حرم مکی کے خطیب، حرم مدنی کے خطیب پڑھتے ہیں. تو ایک روایت ہم نے اس کتاب میں ملتی ہے خطبات حرمین میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: سیاتی علی امتی زمان کالجیفہ طلابها کالکلاب. کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جو مردار کی طرح ہوگا، اور اس کے طلبگار، اس کے چاہنے والے کتوں کی طرح ہوں گے. پھر سرکار نے فرمایا: فَإِن كُنتَ كَلْبًا أَكَلْتَ مَعَهُمْ. اگر تو بھی کتا بن جائے گا تو ان کے ساتھ تو بھی کھا لے گا دنیا کو. وَإِن لَمْ تَكُنْ أَكَلَتْكَ الْكِلَابُ. اگر تو ان کی طرح، یعنی دنیا داروں کی طرح کتا نہیں بن رہا ہے تو وہ کتے تجھے کھا جائیں گے. پھر سرکار فرماتے ہیں: وَإِنْ أَكَلَتْكَ الْكِلَابُ خَيْرٌ مِّمَّا تَأْكُلُ مَعَ الْكِلَابِ. کتوں کا تجھے کھا لینا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تو کتا بن جائے. تو یہ مثال آقا دو عالم دے کر پھر سرکار حد بندی بھی فرمائے: امراؤہم سباع. اس دور کے امیر لوگ درندے ہوں گے. وزراؤہم دیاب. اور ان کے وزیر بھیڑیے ہوں گے.
ان کا ثعالب، اور ان کے مددگار لومڑی کی چال چلیں گے. شابہم شاطر، اس زمانے کا نوجوان بڑا شاطر دماغ کا ہوگا، بڑا ہیرا پھیری کرنے والا ہوگا. وشیخہم لا یأمرہم بالمعروف ولا ینہی عن المنکر، اور اس دور کا بوڑھا آدمی نہ بھلائی کا حکم دیتا نہ برائی سے روکتا. صوفیہم یتصنع بعمارۃ الظاہر والباطن خراب، اس وقت کا صوفی ظاہری اعتبار سے تصنع کرے گا، اپنے آپ کو بڑا صوفی بتائے گا، اس کا باطن نہایت خراب ہوگا. وَيُحِبُّ يُقَالَ إِنَّهُ صَادِقٌ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابٌ، اور اس کی یہ طلب ہوگی، اس کی یہ چاہت ہوگی کہ لوگ اس کو سچا کہیں، لیکن اللہ کے پاس وہ جھوٹا ہوگا. فَعِندَ ذَلِكَ لَا يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُ، ایسے وقت ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ حدیث پاک ہے. الفاظ آپ نے سنا، ہو بہو اس دور کی صورت حال ہمارے سامنے ہے. ایسے خطرناک دور میں اگر کسی کا ایمان کامل ہو جائے وہی بڑے مرتبے والا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو بلند فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں جو ایمان والے ہیں ان کا درجہ بلند فرماتا ہے، اور ان کا جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. تو علم سے پہلے ایمان کا درجہ ہے. ایمان کیسے ملتا ہے اس دور میں، اس پرفتن دور میں؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسک مؤمنا ویصبح کافرا. صبح ایمان کی حالت میں آدمی کرتا ہے تو شام میں کافر ہو جاتا ہے. رات میں ایمان والا ہوتا ہے، صبح کافر ہو جاتا ہے. گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کا دل با ایمان ہوتا ہے، لیکن واپس آتا ہے تو وہ بے ایمان بن کر آتا ہے. اس خطرناک ماحول میں ایک ہی سہارا وہ فیضان غوث اعظم ہے. حضرت پیران پیر کا فیضان ہی سب سے بڑا سہارا ہے. اب فیضان کو پہچاننے کا، پرکھنے کا کیا معیار، کسوٹی کیا ہے؟ جس کا ذکر جاری ہے وہ فیضان غوث اعظم اس کے ساتھ ہے، جس کا ذکر جاری نہیں وہ دنیا کی محبت میں گھرا ہو. یہ ہمارے پاس کسوٹی اہل اللہ نے ہم کو عطا فرمائی. اہل طریق میران سلاسل نے بتائی ہے، اگر تیرا دل اللہ کی یاد میں ہے تو سمجھ جا کہ تیرے ساتھ فیضان غوث اعظم ہے. اگر تیرا دل غافل ہے تو فیضان غوث اعظم سے محروم ہے. تو ایمان کے کمال کی علامت ذکر کا جاری رہنا، ذکر جاری ہوتا فیضان غوث اعظم سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت پیران پیر کو جو مقام مرتبہ دیا ہے، یوں ہی نہیں کہ ہم آپ کہنے والے نہیں ہیں، جتنے سینکڑوں اولیاء گزرے ہیں، علماء گزرے، فقہاء، محدثین، سبھوں نے لکھا آپ کی صلاحیت کو. ابن تیمیہ جو غیر مخلدین کو اپنے امام مانتے ہیں، سخت مخالف تھے اہل تصوف سے. صوفیزم، تصوف کے جو اہل طریق کا جو علم یا جو طریقہ غوث پاک کے زمانے سے تھا، لیکن وہ سخت مخالف تھے ابن تیمیہ. لیکن پیران پیر اسی دور کے تھے. ابن تیمیہ بھی پیران پیر کا دور ایک ہی دور تھا. جب غوث پاک کا نام آتا تو سیدی، مرشدی، امامی ہوتے تھے. میرے آقا عبد القادر میرے آقا ہیں، میرے سردار، میرے سب کچھ ہیں. وہ ادب احترام سے آپ کا نام لیتے تھے. یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو عطا فرمایا ہے. تکوینی نظام کا سربراہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. رسول اکرم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مرتبہ تکوینی نظام، کائنات کے نظام کو چلانے کا
کیونکہ اللہ کے بعض خاص بندے ہیں جن کو حدیث بات پر تذکرہ ہوا، ان کے خاطر بارش ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، پرندوں کو روزی ملتی ہے، سورج نکلتا، غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، تمام ان کی موجودگی کی برکت سے ہوتی ہے۔ اس کو سربراہ کہا جاتا ہے، اسی کا نام قطب الاقطاب ہے۔ اولیاء کرام کے بہت سے مراتب اہل اللہ نے لکھا ہے، اس میں غوث ہے، قطب ہے، وتد ہے، نجیب ہے، نقیب ہے، ابدال ہے، ان تمام میں غوث العظم کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، جس کو قطب الاقطاب سارے قطبوں کا قطب کہا جاتا ہے۔ تو وہ مرتبہ آقا عالم کا تھا۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مرتبہ سیدنا مولا کائنات کو ملا، اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حسن کریمین کو ملا۔ پھر 12 اماموں سے ہوتے ہوئے امام حسن عسکری کے پاس مرتبہ کا رک گیا۔ کئی سال گزر گئے، آپ ہی کے پاس مرتبہ تھا غوث العظم قطب الاقطاب کا۔ یہ لکھنے والے ہم آپ نہیں ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ علمی دنیا میں آپ کا نام دیکھیے، آپ جانیں گے کیسی بڑی شخصیت تھی ہندوستان کی قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، حضرت عبداللہ محدث دہلوی جدت الآثار میں پیران پیر کی وہ تعریف کی کہ دیوبندی بھی ماننے پر مجبور ہے آپ کے مرتبے کو۔ حضرت عبداللہ محدث دہلوی کو کوئی انکار نہیں کرتا۔ علم حدیث کی سند جن علماء کو ملی ہے ہندوستان میں، ان میں نمایاں خصوصیت حضرت عبداللہ محدث دہلوی کی ہے۔ انہوں نے لکھا، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے الفاظ آپ سن رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہے۔ تو 12 اماموں کے بعد امام حسن عسکری تک وہ آ کر سلسلہ گیا، اس مرتبے کا سلسلہ۔ جب پیران پیر کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ قطب الاقطاب کے مرتبے کو حضرت غوث اعظم عطا فرمایا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، اب یہ مرتبہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ویسا ہی ہے جس طرح آپ زندگی میں تھا۔ ابھی بھی وہ مرتبہ غوث اعظم ہی کا ہے، قطب الاقطاب کا۔ یہاں تک امام مہدی جب تشریف لائیں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا علیہ السلام، ظہور امام مہدی کے بعد یہ مرتبہ امام مہدی کو عطا ہوگا۔ یہ لکھ رہے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ہو بہو یہی بات حضرت مجدد الفسانی لکھے ہیں۔ کون ہے مجدد الفسانی؟ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اکبر کے دور میں جو خرافات تھے، بدعات تھے، دین الہی کے نام سے اس نے ایسی خطرناک بدعتیں اور بیجا رسومات کو ایجاد کیا۔ صبح ہوتے ہی سورت کو سلام کرنا اور محرمات سے شادی کرنے کے لیے اعلان کیا، غیر قوم سے نکاح کو جائز کر دیا، اور جو علماء اس کے خلاف ہوتے اس کو شہید کر دیتا۔ ایسے نت نئے بھیانک طریقے سے اس وقت مجدد الفسانی کے خسر حضرت مجدد الفسانی کے خسر اکبر کے درباری تھے۔ دربار علماء میں آپ بیٹھتے تھے،
مجدد الفسانی کے خسر اکبر بادشاہ کے درباری علماء میں آپ کا شمار ہے۔ جب اس نے یہ بدعات کو عام کیا تو آپ تنہا تنہا واحد شخصیت تھی علماء میں، جو دوسرے علماء رسول تھے، آپ پر مالا کھڑے ہو گئے، اس کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تو دین کو بدنام کر رہا ہے، کہ بدعتوں کا عام کر رہا ہے، تو اسلام سے خارج ہے، تو آپ کو قتل کر دیا گیا۔ آپ کو اولاد نہیں تھی، آپ کی بیٹی تھی مجدد الفسانی کی اہلیہ، تو سرحد شریف میں جو جائیداد ہے، جہاں آپ کی بارگاہ ہے، وہ آپ ہی کے خسر سے آپ کو چیزیں ملی تھی۔ آج حضرت کی بارگاہ سرحد شریف میں موجود ہے۔ جب آپ کو جب یہ ذمہ داری ملی تو پورے بدعتوں کو آپ نے ختم کیا۔ انہوں نے بھی لکھا پیران پیر کی شان میں یہی وہ کلمات، تو مقام غوثیت ہمارے تصور سے بعد آتا ہے۔ اسی لیے خوش نصیب وہ مسلمان ہے جس کے دل میں غوث پاک کی محبت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ پیران سلاسل کا صدقہ ہے، نسبت کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو غلامان غوث میں شامل فرمایا ہے۔ تو غوث پاک کی تعلیمات اول تا آخر صبح قیامت کے لیے رہنمائی کرتی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی وہ دنیا میں ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ گزارش کرتے ہیں کہ مولا جو تیرے محبوب بندے ہیں، جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، وہ کسی کے پاس رجوع ہونا چاہے تو کہاں جائیں؟ یعنی عوام تو اس کا مسئلہ الگ ہے، جو خاص بندے تیرے ہیں مولا، اپنے خاص مسائل حل کیسے کریں گے وہ؟ تو اللہ نے فرمایا وہ عبد القادر کے پاس جانا پڑے گا ان کو۔ الہ عبد القادر الفاظ موجود ہیں۔ تو اولیاء کرام بھی ان کا مرجع، ان کو رجوع ہونے کا جو ہے راستہ غوث پاک ہے۔ یہ بھی لکھا گیا تفسیر الخواتر میں عبد القادر البری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الخواتر میں آپ نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے، حکم ہوتا ہے مولا کا اس کو احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں لے جاؤ۔ حضور کی بارگاہ میں اس ولایت کے منتخب بندے کو پیش کیا جاتا ہے، تو سرکار جو جہاں فرماتے ہیں حضور الہی عبد القادر فإنه يرى لیاقتہ، اس بندے کو میرے بچے عبد القادر کے پاس لے جاؤ، ان کی قابلیت دیکھیں گے، وہ فیصلہ کریں گے۔ ایسے بے شمار باتیں اہل اللہ نے لکھ کر چھوڑا ہے۔ یہ تو بات والی اس بات کو لکھے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا ہے۔ آپ شجرہ سلسلہ کا دیکھیے، ہر شجرے میں جنید بغدادی کا نام ہے۔ قادری ہو کہ چشتی ہو، نقشبندی ہو کہ سہروردی، رفاعی ہو کہ شاذلی، اکبری ہو کہ ویسی، ہر شجرے میں جنید بغدادی کا نام آتا ہے۔ ان کی تاریخ اور ان کی وفات 335 سنہ ہجری کے دور کے ہیں۔ آپ 335 سنہ ہجری کے دور کے حضرت جنید بغدادی ہیں، اور غوث پاک کی ولادت 470 سنہ ہجری میں ہوئی، یعنی قریب 200 سال کا فاصلہ ہے جنید بغدادی میں اور غوث پاک میں، 200 سال کا فاصلہ ہے۔ لیکن جنید بغدادی پیران پیر کے پیدا ہونے سے سینکڑوں سال پہلے یہ کہتے ہیں کہ میں نے عالم الواح میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ صدیوں میں نبی پاک کے آل میں سے ایک برگزیدہ بندہ تولد ہوگا، جس کو جو حسنی النسب ہوگا اس کو بڑا مرتبہ دیا جائے گا، وہ سارے اولیاء کا سردار ہوگا، اور وہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ کہہ کر جنید بغدادی 200 سال پہلے
اپنی گردن جھکاتے ہیں کہ میرے گردن پر بھی ان کا پیر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ لکھنے والے بڑے پائے کے اللہ والے ہیں، اسی لیے جہانگیری اعلان جو غوث پاک کا ہوا، جمعہ کا دن ہے، منبر پر تشریف فرما ہے، خطبے کے دوران اعلان کیا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، یعنی ہر ولی کو میری اتباع واجب ہے، ضروری ہے، میرے فیضان کے بغیر کسی کو ترقی ممکن نہیں ہے۔ جتنے اولیاء کرام کے سبوں نے گردن جھکا لیا، یہ ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کا ولی تھا اس وقت، لیکن اس نے انکار کیا، اسی وقت اس کی حالت بدل گئی اور بھیانک سزا ملی، لیکن مرنے سے پہلے اس کو توبہ نصیب ہوئی۔ غوث پاک، وہ ان کے کئی مرید تھے صاحب کے، مریدین دعا کرنے لگے، غوث پاک کی بارگاہ میں آئی، التجا کیے، اس کی علاج رکھ لیجیے، غوث پاک کی دعا سے ان کو توبہ نصیب ہوئی۔ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ کا جو تذکرہ ہوتا ہے 11ویں کے مہینے میں خصوصی طور پر، یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے دل میں اللہ نے آج کی محبت بھی بٹھا دیا ہے، بلکہ دیوبندی علماء کے بڑے بڑے اکابر بھی حضرت غوث اعظم والا صفات کی کرامتوں کو لکھا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کی وہ کتاب میں واقعہ مشہور ہے، پیران پیر کا مرید چاہنے والا تھا، دھوبی تھا، وہ اس کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا، کسی نے اس کی حالات حواس دے کر خواب میں یا کسی نے مراقبہ کیا تو فرشتے سوال کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں پیرانی پیر کا دھوبی ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں پیرانی پیر کا دھوبی ہوں، یہی جواب دے رہا ہے۔ فرشتوں کو حیرت ہوئی، یہ کیا ماجرا ہے، یہ جواب دے رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کیے، ہاں وہ پیرانی پیر کو چاہنے والا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو پکڑ دو، عذاب اس سے ہٹا دو۔ یہ واقعہ لکھا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ویسے کرامتوں کا سلسلہ غوث پاک کا اتنا طویل تھا، اتنے بے شمار کرامتیں تھیں، انکار کرنے والے کو بھی حضرت غوث پاک کی مجلس کی برکت سے وہ بچ جاتا تھا، نفرت لے کر آتا تھا، لیکن مجلس غوث کی برکت سے وہ ہدایت اس کی ملتی تھی۔ اس سے پہلا واقعہ سنا، جامع مسجد ہے جہاں غوث پاک خطیب تھے، جمعے کا دن تھا، مخالف تھا ایک شخص، غوث پاک کی کرامتوں کا منکر تھا، پسند نہیں کرتا تھا، وہ مانتا ہی نہیں تھا، کچھ اور تصور اس کے ذہن میں تھا۔ بادل ناخواستہ ایک مرتبہ جمعے کے دن حضرت کے بیان کو سننے کے لیے مسجد میں آ گیا، پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا۔ غوث پاک ابھی تشریف نہیں لائے، مجمع بھر گیا، مسجد پر ہو گئی، پورا مجمع جمع ہو گیا، کافی بڑی مسجد تھی۔ اس کے بعد حضرت پیرانی پیر کا آمد ہوئی، وہ شاہانہ نورانی انداز تھا، چہرے پر نور تھا، بڑے ہی الہیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت پیرانی پیر حریف تشریف لائے، کتاب شروع کیے، اس کو دیکھا جو آپ کو مخالف تھا۔ اللہ والوں کا کمال یہ تھا کہ دل کو دیکھتے ہی پہچان دیتے تھے وہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جب جائیں تو دل کو تھام کر جانے کا حکم ہے۔ وسوسے سے رعایت کریں گے، وہ تو جانتے ہیں اللہ والے، دل کو دل میں ذکر جاری کرتے ہیں اللہ والوں کی، خصوصاً پیر کے پاس جب جاتے ہیں تو کبھی غافل بن کر نہ جانا، ذکر کو جاری رکھتے ہوئے جانا ہے۔ حضرت غوث پاک دیکھ لیے اس کے دل کی حالت کو، اب اس کے دوران بیان شروع ہو گیا، اس کو طہارت کا تقاضا ہوا، اتنی زور سے استنجا کا تقاضا ہوا، بے چین ہو گیا، برداشت کے باہر ہو گیا، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سارا مدینہ بھرا ہوا ہے، باہر جانا مشکل ہے، چچاپٹ بھرا ہوا ہے، آنکھ بند کر لیا، تڑپ رہا ہے۔ حضرت پیرانی پیر اسی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں، بیان کرتے کرتے حضرت پیرانی پیر اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، حضرت کا دامن اس کے سر کو لگ گیا، دامن کا کپڑا پیرانی پیر کا شائع کا اس کے سر کو لگ گیا، پھر کیا تھا، وہاں سے غائب ہو گیا، وہاں سے غائب ہو گیا، ایک میدان میں چلا گیا اچانک۔ تصور کر، ابھی بیٹھا ہوا تھا میں مسجد کے پہلی صف میں، یہاں کیسے آ گیا؟ میں
کچھ سمجھ میں نہ آیا اس کو، کیونکہ وہ پریشان تھا استنجا کی وجہ سے۔ پہلے وہ طہارت سے فارغ ہوا، بڑا تاجر تھا، اپنی چابیاں دکان کی نکال کر جھاڑ میں لٹکایا، استنجا سے فارغ ہوا۔ سامنے بڑا تالاب تھا، میٹھا پانی تھا، ٹھنڈا پانی، دھوپ کا عالم تھا، اس میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، پانی پیا۔ وضو کرنے کے بعد حضرت بلال نے پھر اپنا ہاتھ ہٹا لیتے ہیں، پھر اچانک وہ سفیدی سب میں آ جاتا، ہاتھ منہ کچے ہیں، پانی ٹپک رہا ہے۔ پھر بولا یہ کیا ماجرا ہے، ابھی بھی تالاب کے پاس تھا، جنگل میں تھا، یہاں آ گیا ہوں میں، کیا تو بھی ہے، سمجھ سے باہر ہو گیا وہ۔ اس کے بعد کچھ سمجھ نہ سکا وہ، نماز کے بعد وہ چلا گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، چابیاں غائب تھے۔ اب سوچا چابیاں وہ جھاڑ پر لٹکایا تھا جہاں وہ استنجا کیا تھا، راستہ نہیں معلوم، ہوش و حواس میں ہے، ذہن کام کر رہا ہے کہ فلاں مقام پر وہ استنجا سے فارغ ہوا تھا، وہاں جھاڑو چابیاں لگایا تھا۔ وہ تاجر تھا، کئی دن گزر گئے، ایک مقام آیا، وہی مقام تھا جو جمعے کے دن وہ طہارت سے فارغ ہوا تھا، جہاں پر اس نے وضو کیا تھا۔ سوچا کہ اس وقت یہیں پر تھا، میں جا کر دیکھا چابیاں موجود تھے، چابیاں دے دیا۔ اس کے بعد سوچا، گہری سوچ میں جب گیا تو اس کو اندازہ ہوا، دوران خطاب حضرت عبد القادر میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کا دامن میرے سر کو لگ گیا۔ اس کے بعد یہ کیفیت میری بدل گئی۔ تب وہ سمجھ گیا کہ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، فوری بغداد آیا، حضرت کی بارگاہ میں رجوع ہوا، توبہ کیا، مریدین میں شامل ہو گئے۔ غوث اعظم کا بڑا مقام مرتبہ ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، بڑا مقام مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضرت بلال پیر کے سہنے والے مقام کیا ہے۔ ہماری ایمان کو کمال کرنے کا ذریعہ فیضان غوث اعظم ہے، علم حاصل ہوتا ہے فیضان غوث اعظم سے، اور جن کو مرتبہ ملا ہے بڑا مرتبہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے سرفراز کیا، یا خلفائے سلسلہ ہے جو بڑے مرتبے کے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ عاجز انکساری کے ساتھ سلسلے کی خدمت کریں۔ دیکھیے سراہی جب جھکتی ہے تو پانی گرتا ہے، سراہی جب جھکتی ہے تو فیضان جاری ہوتا ہے اس کا۔ تو جو بڑے ذمہ دار حضرات ہیں ان کو چاہیے، ہم کو چاہیے، ہر ایک کو چاہیے کہ عاجز انکساری سے ہم کو بندگان خدا کو دین کی دعوت دیں، اور اس پرفتن دور میں ہماری طرف سے جو بھی خدمت ہوتی ہے یقیناً بڑی نورانی خدمت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سلسلے، ہمارے پاس پیر بھائیوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت قبلہ عمرے کے قائل نہیں ہے۔ ہم نے کئی لوگوں نے سنا کہ حضرت قبلہ عمرے کے قائل نہیں ہے، یہ الزام ہے حضرت قبلہ پر۔ حضرت قبلہ عمرے کے قائل کیوں نہیں ہے؟ ماحول کے خلاف ہے سرکار۔ تقریباً لوگ خیر سمجھنے والے سمجھتے ہیں حضرت کیوں عمرے کے جو مسائل سے مطمئن نہیں ہے، ماحول سے آپ مطمئن نہیں، ورنہ عمرے کی فضیلت تو 20 روایتیں سرکار کی ہیں، حدیث پاک ہیں، ایک دو روایتیں نہیں ہیں، 20 روایتیں صحیح روایتیں، متواتر روایتیں ہیں، انکار کی مجال نہیں ہے۔ حضرت قبلہ جو ناراضگی کی اظہار جو فرماتے تھے، وہ جو ماحول تھا، اس وقت ماحول ہے، وہاں جا کر نہ ادب ہے، نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں، بلند آواز سے بات کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اپنے ہوٹلوں کے روم میں سو جاتے ہیں، نماز فجر کو نہیں جاتے، ظہر نہیں پڑھتے، بس شاپنگ کرنے چلے جاتے، یہ گمراہ کر لیتے، مسائل سے واقف نہیں، بے ادبی، لڑائی جھگڑا، کھانے میں تاخیر ہوئے تو بحث کرتے، وہاں پر بلند آواز سے بات کرتے، اتنی بے ادبی اللہ کی پناہ۔ یہ جو ماحول ہے یہ تو بے ادبی کا دور ہے اس وقت۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ نماز سے پہلے وہ تیمم کر رہے ہیں، دیوار کے پاس کھڑ کر کلی کر کے منہ ہاتھ دھو رہے ہیں، سر کا مسح کر رہے ہیں، ناک پہ پانی چڑھا رہے ہیں، پیر کو دھو رہے ہیں، کیا ہے وہ تیمم کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا تیمم ہے؟ یہ کہیں کا تیمم؟ تیمم تو معذور کے لیے ہے، بیمار آدمی کے لیے ہے، جس کو پانی نصیب نہ ہو، 2 میل کا فاصلہ اس کو پانی تلاش کرنا ہے، 2 میل کا فاصلہ وہ جا کر آئے تک اس کو نماز کا وقت باقی رہتا ہے، اس کو جا کر وضو کر کے آنا ہے اس کو۔
معذور ہے، پانی بالکل نہیں ہے پانی لیکن کھانے کے لیے ضروری ہے، پینے کے لیے ضروری ہے، پکوان کے لیے ضروری ہے، اس کے علاوہ پانی نہیں ہے۔ 1 میل کا فاصلہ جانے، 1 میل کا فاصلہ آنے، 2 میل کا فاصلے کا اندازہ رکھتے ہوئے جب آ کر آپ نماز کا وقت باقی رہتا ہے تو آپ معذور نہیں ہے۔ تو معذور کے لیے تیمم ہے اور اس کے لیے کئی شرائط ہیں، کچھ نہیں معلوم، وضو کرنے کی طرح پورے اعضاء کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہم جب مصر کو گئے ہمارے ساتھ بڑے بڑے مالدار تھے، وہ بھی یہ حرکت کر رہے تھے کہ نماز سے پہلے جہاں زیارت ہمارا کر رہے تھے، مسجدیں نہیں ہوتی تھی، دیوار کے پاس جا کر وہ تیمم کرنا شروع کیے، کلی کر رہے ہیں، ماں کے پانی چھڑا رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، دیوار کو ہاتھ لگا رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، مسح کر رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں۔ تیمم میں 2 طریقے ہیں، صرف 2 مرتبہ ہاتھ مارنا ہے، پہلی ضرب میں زمین مٹی والی چیز پر مار کر اس طرح ہاتھ چھاڑنا تاکہ کنکر وغیرہ نکل جائے، اس کے بعد چہرے پر مسح کرنا اچھی طرح پر مکمل طریقے سے، ایک ضرب، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارنا، آگے پیچھے کرنا، اس کے بعد تھوڑا اس طرح۔ یہ ہے تیمم کا طریقہ، بس نہ سر کا مسح ہے، نہ ناک پہ پانی چڑھانا، پیر دھونا ہے۔ یہی تیمم غسل کے لیے بھی ہی ہے، یعنی اگر آدمی ناپاک ہو جائے، اس پر غسل واجب فرض ہے، پانی نہیں ہے، تیمم کر لے تو وہی اس کے لیے کافی ہے، لیکن نیت ضروری ہے۔ نیت یعنی آپ فرض نماز پڑھنے کی نیت کریں گے تو اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، بس قرآن پڑھنے کے لیے ہم تیمم کر لیتے ہیں۔ اس وقت نظام میں بعض اساتذہ کرام کبھی وضو نہیں ہوتا ہے، جا کے آتے گھنٹہ ختم ہو جاتا، وقت پہ آتا تو تھوڑا تیمم کر لے کے، یعنی حدیث پاک پڑھنا ہوتا ہے، مسائل پڑھنا ہوتا ہے، آیتیں پڑھنا ہوتا ہے، تو تیمم کر لیتے ہیں، نفل تیمم۔ نیت کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کی نیت یا حدیث پاک پڑھنے کی نیت۔ اس نیت سے آپ قرآن پڑھ سکتے، چھو نہیں سکتے قرآن کو، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہم آپ کے لیے نیت کرنا پڑے گا حضور کی بنا پر، تو نیت ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، پھر صحابی سرکار کو سلام کیے، حضور پاک جواب نہیں دیے، فوری قریب دیوار کے پاس گئے، تیمم کرنے کے بعد سلام کا جواب دیے۔ سرکار سے حضرت حضور کی بارگاہ میں سوال، یا رسول اللہ میں سلام کیا، آپ نے تاخیر کی، کہا کہ مجھے وضو کرنا تھا، کیونکہ سلام کا جواب دینا، سلام میں اللہ کا نام ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں بے وضو یا بے تیمم اللہ کا نام لوں، اسی لیے تیمم کر کے میں سلام کا جواب دیا۔ تو اللہ کا نام لینے کے لیے حضور پاک تیمم کیا کرتے تھے؟ تو قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنا ہے، دین کے مسائل بتانا ہے، تو وضو نہیں ہے تو کم سے کم تیمم کر لینا چاہیے۔ وہ نفل تیمم ہے، اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کب پڑھیں گے؟ جب آپ معذور ہوں، آپ پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس وقت، یا آپ پانی ملنا مشکل ہے، جان کا خطرہ باہر نکلنے میں ہے، پانی دستیاب نہیں ہے، معذور کے لیے تیمم ہے۔ وہ دو ہی طریقے تیمم کے، 2 ضرب ہے، ایک ضرب پر چہرے پر ہاتھ پھیرنا، دوسرا ضرب دونوں ہاتھوں کو پھیرنا ہے کونیوں سمیت۔ تو یہ جو مسائل ہے اس سے واقف نہیں ہے، وہاں جا کر بھی بے دل کرتے ہیں، بہت سے خرابیاں۔ مسجد نبی سرکار کی مسجد میں وہاں تو بلند آواز سے بات کرنا بھی بے ادبی ہے، وہاں تو آواز بھی لگانا منع ہے، ہندو بات کرنا ہے، بات کریں گے تو اس مقام پر بیٹھ کر چیخ چیخ کے بات کرتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے اور دنیا کی باتیں ہوتی ہیں۔ جہاں سرکار کی قدیم مسجد ہے اس میں بیٹھ کر بھی لوگ بڑی بے ادبی کرتے ہیں۔ یہ تمام صورتحال سرکار کئی بار سرکار حج کر کے آئے، وہ ماحول سے سرکار کو تکلیف ہوئی تو اس ماحول کے پس منظر میں سرکار منع کیا کرتے تھے کہ عمرے کو مت جاؤ، ماحول خراب ہے۔ اور آپ پوجا آداب بجا، جیسے ہم حج شریف جاتے ہیں، بندروں سرکار کی بارگاہ ہم جاتے ہیں، اس وقت چادر لے جاتے ہیں، ہم کیا کیفیت ہوتی ہے ہماری، سب باوضو ہوتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، سب کا ذکر جاری رہتا، کوئی غافل نہیں رہتا، سامنے چادر ہے اور ذکر کے قوالی کی صورت، سامان کی صورت میں بڑے پرکیف انداز میں ادب احترام سے ہم جاتے ہیں حضرت کی بارگاہ میں۔ تو ایسا ہی بارگاہ نبوی کا معاملہ ہے، یہ تو اس سے خواجہ کا کی بارگاہ میں ہم اتنا ادب کر رہے ہیں، تو وہ تو سید الانبیاء کی بارگاہ ہے،
وہاں تو پل پل رب کرنا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے وے نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ, نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ, بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے, بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے. تعمیر کو دیکھ کر کیا تعمیر ہے بھائی ہے, وہاں خالق کو دیکھ کے تعریف کر کیا اچھا بچھا بھی لوگ, دیوار کو دیکھ کے تعریف کر رہے ہیں, یہ بے ادبی ہے. وہاں تو نظروں کو نیچے جھکانا ہے, ادب سے جانا ہے, سلام درود پڑھتے ہوئے خشوع انکسار عاجزی, بس بیان سے باہر ہے تو وہ سید الانبیاء کا مقام مرتبہ ہے. تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں, وہاں کیسا ماحول ہے دیکھیے, عورتیں بے پردہ ہیں اور دنیا داری عروج پر ہے, مجاور بے دینی کا شکار ہے. بڑی بڑی بارگاہ میں کتنے خرافات بدعات ہیں, لیکن جب سالک جب جاتا ہے ولی کی بارگاہ میں ادب احترام سے جاتا ہے. سبق ہے سرکار کی بارگاہ میں جانے کے لیے. تو بہت سے خرابیاں آ چکی ہیں, ان خرابیوں کے پس منظر میں سرکار عمرے کے لیے منع فرماتے تھے, ورنہ عمرہ کرنا تو حضور پاک کا حکم ہے, عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اب ایک سوال ہے کہ جو شخص عمرہ جب کرتا ہے تو کیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے؟ ایک سوال آیا تھا تو عمرہ کرنے والے پر حج فرض ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے شوال, ذی القعدہ, ذی الحج, یہ حج کے مہینے ہیں. ان مہینوں میں اگر آفاقی غیر مکی آدمی, مکے کے علاوہ جو بھی رہتا ہے اس کو آفاقی کہتے ہیں, حج کے مہینوں میں اگر کوئی عمرے کو جاتا ہے اس پر حج فرض کرتا ہے. حج کے مہینوں میں صرف حج کے مہینے 3 ہیں, شوال, ذی القعدہ, ذی الحج. ان 3 مہینوں میں اگر کوئی مکے میں رہتا, حرم میں رہتا ہے اور وہ حج نہیں کیا, اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. دیگر مہینے میں آپ جائیں گے, اب اس مہینے میں آئندہ مہینے جانے والے ہیں, حج نہیں کیے, بعض لوگ عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ عمرہ کر سکتے ہیں, لیکن ان کو چاہیے کہ حج کی تیاری کریں, حج کی تیاری کرنا چاہیے, لیکن فرض نہیں ہے. فرض اس پر ہو جاتا ہے جو حج کے مہینوں میں شوال, ذی القعدہ, ذی الحج میں جب مکے کے اوپر حرم میں رہے, اس پر جب حج نہیں کیا حج فرض ہو جاتا ہے. وہ بھی الگ تراخی ہے, یعنی فی الفور نہیں ہے. واپس آنے کے بعد وہ تیاری کریں, کچھ بھی کریں, لیکن حج کو جائے. اگر نہ کرے گا اس کی موت ہو جائے گی تو گنہگار ہے, اس کو عذاب ہوگا. حج فرض ہونے کے بعد وہ حج نہ کرے تو گنہگار ہے. بہت سے مسائل سے لوگ واقف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر چیز کا عطا فرمائے اور حضور والا کا فیضان ہمیں جاری و ساری فرمائے. ہم جو کہتے ہیں سنتے ہیں, ہم کو عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں نبی اللہ کی محبت فرمائے. صحابہ اہل بیت اطہار, شہداء کربلا کی محبت فرمائے. الہی عزت زندگی ایمان کی موت تمام سے راضی ہو جا. توفیق مولا تجھ سے راضی ہو جا. وقتینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.